نگران حکومت نے پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا۔ پیٹرول 2 روپے 73 پیسے مہنگا، نئی قیمت 275 روپے 62 پیسے فی لیٹر۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 8 روپے 37 پیسے فی لیٹر اضافہ۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی نئی قیمت 287 روپے 33 پیسے ہو گئی۔ نوٹیفیکیشن جاری، قیمتوں کا اطلاق ہو چکا۔ الیکشن کے بعد ملکی سیاست میں ہلچل، حکومت سازی کے لیے ملاقاتوں کا سلسلہ تیز۔ پی ٹی آئی وفد کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات، حالیہ انتخابات اور سیاسی صورتحال پر بات چیت، مبینہ دھاندلی سمیت تحفظات پر تبادلہ خیال۔ ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی وفد نے بانی پی ٹی آئی کا پیغام مولانا فضل الرحمان تک پہنچایا۔ عمر ایوب کی بطور وزیر اعظم امیدوار کے لیے بھی حمایت مانگ لی۔ وفد کی سربراہ جے یو آئی کو انتخابات میں مبینہ دھاندلی کے خلاف اور اپوزیشن میں ساتھ چلنے کی دعوت۔ پی ٹی آئی وفد میں اسد کیسر، بیرسٹر سیف، عامر ڈوگر اور فیصل خان شامل تھے۔ پی ٹی آئی اور جے یو آئی نے 8 فروری کے الیکشن کو مسترد کر دیا۔ دونوں جماعتوں نے انتخابات کو دھاندلی زدہ قرار دیا۔ رہنما جے یو آئی حافظ حمداللہ نے کہا، ایسے الیکشن سے سیاسی استحکام آئے گا نہ معاشی استحکام آئے گا۔ سیاسی کشمکش کا منظرنامہ سب کے سامنے موجود ہے۔ رہنما پی ٹی آئی بیرسٹر سیف بولے، 8 فروری کے الیکشن کے غیر شفاف ہونے پر دونوں جماعتوں کا اتفاق ہے۔ عوام بھی الیکشن کے نتائج کو تسلیم نہیں کرتے۔ جب تک عوام کو حق نہیں ملتا تحریک چلائیں گے۔ ہم بات چیت آگے بڑھائیں گے، مختلف سیاسی جماعتوں سے رابطے کریں گے۔ پی ٹی آئی حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد جنرل باجوہ کے کہنے پر لائی گئی۔ جے یو آئی فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کے سنسنی خیز انکشافات۔ کہا وہ چاہتے تھے تحریک کے ذریعے اس وقت کی حکومت ہٹائی جائے، مگر پیپلز پارٹی عدم اعتماد کی تحریک چلا رہی تھی۔ جنرل باجوہ اور جنرل فیض نے عدم اعتماد پر تمام جماعتوں کو کہا کہ آپ کو کس طرح کیا کرنا ہے۔ اس پر بعد میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے مہر لگائی۔ اس وقت انکار کرتا تو کہا جاتا میں بانی پی ٹی آئی کو بچا رہا ہوں۔ مزید کہا 2024 کے الیکشن چوری ہوئے، کسی سے پوشیدہ نہیں۔ بظاہر دھاندلی کا فائدہ مسلم لیگ نون کو ہوا۔ افواہ ہے نواز شریف کو لاہور کی سیٹ دی گئی ہے۔ شہباز شریف کو اپوزیشن میں بیٹھنے کا کہا تو وہ جواب دیں گے، جواب دیے بغیر چلے گئے۔ انتخابی دھاندلی کے خلاف احتجاجی سیاست ہوگی، سڑکوں کو گرمائیں گے۔ امریکہ کا پاکستان کے انتخابات میں مبینہ دھاندلی کے الزام پر اظہار تشویش۔ ترجمان امریکی قومی سلامتی جان کربی نے کہا کہ ووٹرز کو دھمکانے اور دبانے کی اطلاعات پر تشویش ہے۔ پاکستان کے انتخابی عمل کو بہت قریب سے دیکھ رہے ہیں، ووٹ ابھی بھی گنے جا رہے ہیں، عالمی مبصرین جائزہ لے رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کا انتخابی نتائج کے خلاف ہفتے کو ملک بھر پرامن احتجاج کا اعلان۔ رہنما پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں، پی ٹی آئی کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا، نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے مذاکرات نہیں ہوں گے، ہم وفاق اور پنجاب میں جلد حکومت بنائیں گے۔ وزیر اعظم کے لیے پی ٹی آئی کے نمبرز پورے ہیں، جو جماعت 20 سیٹیں مشکل سے جیتی، حکومت اسے دی جا رہی ہے۔ پاکستان کے جھنڈوں کے ساتھ احتجاج میں شرکت کریں گے۔ شیر افضل مروت بولے، چوروں کو بٹھانے کے لیے چوری کی گئی، ہماری 80 کے لگ بھگ سیٹیں چوری کی گئیں۔ مرکز اور پنجاب میں حکومت سازی کا مشن۔ اسلام آباد میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا مشترکہ اجلاس کا آج تیسرا دور ہوگا۔ دوسرے روز اجلاس میں حکومت سازی کے حوالے سے مشاورت کی گئی۔ اسحاق ڈار نے پارٹی قائد نواز شریف کو فون پر مذاکرات سے متعلق بریفنگ دی۔ بیٹھک میں لیگی رہنما سینیٹر اسحاق ڈار، ایاز صادق، اعظم نذیر تارڑ اور ملک احمد خان شریک ہوئے۔ پیپلز پارٹی کی نمائندگی مراد علی شاہ، قمر زمان قائرہ، سعید غنی نے کی۔ اور جماعت اسلامی نے انتخابی نتائج مسترد کر دیے۔ آج اسلام آباد میں احتجاج کی کال دے دی۔ نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ نے کہا کہ انتخابی نتائج تبدیل کیے گئے، ایسے متنازع اور جعلی نتائج پارلیمانی نظام پر دھبا ہے۔
اپنے حق کے لیے نکلیں گے۔ حافظ نعیم الرحمان نے کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا الیکشن میں طاقت کے ذریعے اور نتیجہ دیا گیا اور آرو نے لکھا ہوا نتیجہ سنا دیا۔ ایم کیو ایم کو کراچی کے لوگوں نے مسترد کیا، جس نے ان کو مسلط کیا اس نے دہشت گردی کو فروغ دیا۔ جو عوام کا فیصلہ ہے اس کو قبول کرنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج موجودہ صورتحال کے تناظر میں جو سیاسی کشمکش 2024 8 فروری کے الیکشن کے نتیجے میں آپ میڈیا کے سامنے اور پوری قوم کے سامنے ایک نقشہ اور ایک منظرنامہ نظر آ رہی ہے، اس کی تناظر میں پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کی طرف سے، بانی پی ٹی آئی کی طرف سے ایک مؤثر وفد سابق اسپیکر اور ممبر قومی اسمبلی جناب اسد کیسر صاحب کی قیادت میں، جس میں بیرسٹر سیف صاحب سینیٹر، عامر ڈوگر صاحب اور دیگر عمیر نیازی صاحب اور فضل خان صاحب پر مشتمل یہ وفد باقاعدہ جمعیت علماء اسلام کی قائد مولانا فضل الرحمان صاحب کے رہائش گاہ پر تشریف لے اور تشریف لانے سے پہلے پی ٹی آئی کی طرف سے باقاعدہ آفیشلی رابطہ ہوا اور جمعیت علماء اسلام کی قیادت کی طرف سے ان کو خوش آمدید کہا گیا، ویلکم کہا گیا۔ تو آج 10 بجے تقریباً کچھ آگے پیچھے اسد کیسر صاحب کی قیادت میں وفد آئی جمعیت علماء اسلام کی طرف سے اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف سے، قائد جمعیت کی طرف سے۔ ہم نے ان کو خوش آمدید کہا، ویلکم کہا اور موجودہ صورتحال میں اس کو خوشائن قرار دے دیا۔ تو لہٰذا ملاقات میں کیا باتیں ہوئی، کیا ڈسکشن ہوئی، کیا بحث مباحثہ ہوا، بنیادی طور پر بات یہ ہوئی کہ 8 فروری 2024 کے الیکشن میں جو مدعا پی ٹی آئی کی طرف سے رکھا گیا، جو کہ جمعیت علماء اسلام کا پہلے سے ہی مدعا تھا، جب جمعیت علماء اسلام کی مرکزی مجلس عاملہ کا اجلاس ہوا 2 روزہ، اس کے نتیجے میں مولانا صاحب نے پوری قوم کے سامنے بیانیہ رکھا کہ 8 فروری کے الیکشن کو جمعیت علماء اسلام یکسر مسترد کرتی ہے اور یہ الیکشن دھاندلی زدہ جیلی الیکشن ہے، یہ عوامی مینڈیٹ نہیں ہے۔ تو اسی سلسلے میں پی ٹی آئی کی وفد اسد کیسر صاحب کی قیادت میں آئی، انہوں نے یہی مدعا رکھا کہ 8 فروری کے الیکشن کو ہم صاف، شفاف، غیر جانبدارانہ الیکشن نہیں کہہ سکتے۔ تو اس سلسلے میں دونوں پارٹیوں کا، مولانا فضل الرحمان صاحب کی موجودگی میں پی ٹی آئی کی وفد اس بات پر تو دونوں متفق ہے کہ 8 فروری کا الیکشن صاف، شفاف، غیر جانبدارانہ، فری اینڈ فیئر الیکشن اس کو نہیں کہا جا سکتا، لہٰذا اس کو ہم مسترد کرتے ہیں۔ اس کے آگے کیا ہوگا یہ آگے پر چھوڑ دیں گے۔ اس بات پر بنیادی طور پر دونوں پارٹیوں کا اتفاق ہے کہ یہ الیکشن صاف اور شفاف نہیں، یہ دھاندلی زدہ الیکشن ہے، یہ غیر جانبدارانہ الیکشن نہیں ہے، یہ صاف اور شفاف نہیں ہے، اور اس الیکشن سے نہ سیاسی استحکام آئے گا، نہ معاشی استحکام آئے گا، نہ اس سے ملک کو اور قوم کو ترقی ملے گی۔ اس بات پر بنیادی طور پر اتفاق ہے دونوں پارٹیوں کا۔ آگے پھر کیا ہوگا یہ آگے پر پھر چھوڑ دیں گے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ حافظ عبداللہ صاحب نے بات کی، پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین جناب عمران خان کی ہدایت پر آج ہمارا وفد اسد کیسر صاحب کی سربراہی میں عامر ڈوگر صاحب، فضل احمد صاحب ایم این اے چارسدہ، عمیر نیازی صاحب ایم این اے نو منتخب ایم این اے اور میں خود ہم آج مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس آئے۔ ہم نے ہی ان سے یقیناً ملاقات کی درخواست کی، کیونکہ
عمران خان صاحب نے یہ ہدایت کی ہے کہ تمام وہ سیاسی پارٹیاں جو اس الیکشن کے انعقاد اس کا جو کنڈکٹ ہوا ہے، جس طریقے سے الیکشن کیا گیا ہے اور جو نتائج سامنے آ رہے ہیں اس میں جو بے ضابطگیاں ہوئی ہیں، جو دھاندلی ہوئی ہے، اس پر آپ مختلف سیاسی پارٹیوں سے رابطہ کریں، ان کے ساتھ اس ایشو کو ڈسکس کریں اور آگے آئندہ آنے والے وقت کے لیے کوئی مشترکہ طور پر لائحہ عمل پر بات کریں۔ پاکستان تحریک انصاف نے یہ اعلان کیا ہے کہ ایک تو ہم پی ٹی آئی کی طرف سے 17 فروری کو یعنی ہفتے کے روز ملک گیر احتجاج کریں گے، اور احتجاج کا یہ سلسلہ انشاءاللہ یہ تحریک جو ہے یہ آئندہ بھی جاری رہے گی، چونکہ جمعیت علماء اسلام نے بھی ان انتخابات پر شکوک و شبہات کا اظہار کیا ہے، اس کے نتائج پر اعتراض کرتے ہوئے ان کو مسترد کیا ہے۔ تو ہمارا اور ان کا یہ ایک مشترکہ متفقہ ایک نقطہ ہے جس پر ہمیں آپس میں اتفاق ہے۔ ہم یہاں آئے مولانا فضل الرحمان صاحب سے، حافظ حمداللہ صاحب سے، غوری صاحب سے اور ان کی ٹیم سے، مولانا صاحب میرے پیچھے کھڑے، مفتی روزی خان صاحب جو بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں، ان سے ہماری ملاقات ہوئی اور بہت اچھے ماحول میں بات چیت ہوئی، اور اس ایک بنیادی نقطے پر اتفاق کیا گیا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ الیکشن جس طریقے سے منعقد ہوئے، جس طرح سے ان کا انعقاد ہوا اور جو نتائج جس طرح سے سامنے آ رہے ہیں، اس سے ثابت ہو جاتا ہے کہ الیکشن دھاندلی زدہ ہیں، اور ان کے نتیجے میں پاکستانی عوام کا جو مینڈیٹ تھا، جو پاکستانی عوام نے ووٹ کی شکل میں لوگوں پر اعتماد کیا، اپنی امانت دی، اس امانت میں بددیانتی کی گئی ہے، اور یہ نتیجہ نہ اس کو قوم ایکسیپٹ کرتی ہے، نہ اس کو سیاسی پارٹیاں ایکسیپٹ کرتی ہیں۔ آج ہم نے اس بات پر اتفاق کیا کہ آئندہ آنے والے وقت کے لیے مستقبل میں اس سوچ کے ساتھ ہم بات چیت کریں گے، مختلف سیاسی پارٹیوں کے ساتھ رابطے کریں گے، اور انشاءاللہ اس وقت تک یہ تحریک چلائیں گے، یہ احتجاج کریں گے جب تک عوام کو ان کا غصب شدہ حق واپس نہیں دیا جاتا۔